الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ولا اہلیک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ولا اہلیک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو آسانیاں عطا کری اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ویورز، آج ہم نے پھر درود پاک کے بارے میں ہی بات کرنی ہے، درود پاک کے فضائل و برکات کے بارے میں بات کرنی ہے۔ بے شمار فضائل و برکات ہیں جو ہم گنتی میں نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں کہ درود پاک کے فضائل و برکات کیا ہیں، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری محبت جو ہے وہ بڑھے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں 5 ایسے شارٹ آپ کو درود بتائے جائیں گے جو کہ آپ آسانی سے اپنی زندگی میں جو ہے وہ شامل بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی ڈیلی تعداد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اور ان کی فضائل اور ان کی روحانیت کے سفر میں ان سے جو ہیلپ ہوتی ہے وہ آپ سب کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی۔ محترم ویورز، آپ جیسے کہ جانتے ہیں درود پاک کے فضائل و برکات، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے جوڑ دیتا ہے، اور جو ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے جڑ جاتا ہے تو پھر پوری کائنات جو ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام جو ہے وہ اس کا انسان کا مشکل نہیں رہتا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ 5 درود جو کہ مختصر بھی ہیں اور جامع بھی ہیں، جن کا بہت زیادہ فضل بھی ہے، بہت زیادہ فیض بھی ہے، بہت زیادہ نور بھی اس درود پاک سے آپ کی زندگی میں شامل ہوگا۔ ان درود پاک کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو سمجھے پھر آپ کا جو بیڑا ہے وہ پار ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پھر اپنی جو ہے پریشانی لینے کی زندگی یا آخرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی روحانیت کی منازل جو ہے طے کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائیں گی۔ محترم ویورز، بہت خوبصورت بات ہے کہ درود پاک جو ہے نا وہ بہت سارے معاشرتی بیماریوں سے بھی ہمیں نجات دلوا دیتا ہے، اس لیے ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں 5 درود پاک آپ سب کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں، تو آپ کسی ایک کو ضرور اپنے روٹین کا حصہ بنائیں۔ پہلا درود ہے صلی اللہ علی النبی الامی، سبحان اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ اور اس درود پاک کو پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل، کمالات اور درجات ہیں۔ اس درود پاک کے اندر جو لفظ آیا امی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس لفظ کا جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معلم نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عالم، پوری کائنات کے لیے استاد ہے۔ بے شک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس دنیا میں ان کا کوئی ظاہری استاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے پورا دین تمام امت کو سکھا دیا، تمام کائنات کو سکھا دیا، اور ایسے سکھایا کہ کسی اور کی ضرورت جو ہے وہ نہ رہی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کا پورا دین جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس لفظ میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں، اور کوئی بھی درود پاک ایسا سیکھا جس میں لفظ امی آ جائے، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور جتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کو زیارت ہو، اتنے ہی زیادہ آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن محترم ویورز، یہاں پہ میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ اگر آپ درود پاک پڑھ بھی رہے ہیں اور آپ کو درود پاک سے زیارت نہیں ہو رہی، تو پھر بھی آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں تو زیارت نہیں ہوئی تو ہم پھر اب ایم ہی پڑھ رہے ہیں، یہ بالکل بھی کبھی بھی زندگی میں نہیں کرنا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آپ ڈیلی بیسس پہ درود پاک پڑھتے ہیں نا، یہ بھی ایک قسم کی زیارت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا ڈیلی نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ درجے کی زیارت ہے۔ اس لیے اس بات سے کبھی بھی آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا کہ ہمیں زیارت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور فیض ہوگا، تو وہ ضرور زیارت تک کا مقام درجہ ہم حاصل کریں گے۔ لیکن اگر ہمیں نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی ہم درود پاک اپنی روٹین سے محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ ہم پڑھتے چلے جائیں گے۔
اتنی ہی اس کو زندگی میں آسانیاں نصیب ہوں گی، اتنی ہی مشکلات میں کمی واقع ہوگی۔ جتنا جتنا درجہ جو ہے وہ روحانیت کا بلند ہوتا جائے گا، راہیں کھلیں گی خیر کی، اور اتنا ہی اس کا روحانی سفر جو ہے وہ تیز ہو جائے گا۔ تو صلی اللہ علی النبی الامی کو دن میں کم از کم 5000 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 10,000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور پھر اپنی زندگی میں آسانیاں دیکھیں، برکتیں دیکھیں، کمالات دیکھیں۔ کیونکہ مختصر ترین درود ہے تو اس لیے بہت جلد آپ کا 5000 10,000 ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لے، 1 کروڑ مرتبہ پڑھ لے، تو پھر اس کی وہ برکات، وہ فضیلت دیکھے گا جو اس نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں گی۔ محترم ویورز، کوشش کریں کہ ضرور درود پاک کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ کوشش نہیں، مطلب اپنے آپ پر لازم کریں۔ دوسرا درود ہے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ بھی مختصر ترین درود ہے، اور اس کے فضائل و کمالات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ اس درود پاک کو ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اسے 3 بڑے فائدے ملیں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں کبھی مقروض نہیں ہونے دے گا۔ اب آج کل کے جو حالات ہیں تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ مقروض نہ ہونے کا مطلب ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ بڑھ کر کیا درجہ ہوگا، مطلب اس کا کمال ہوگا کہ کبھی کسی کا محتاج ہی نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ اسی اتنا عطا فرمائے گا جو اس کے لیے کافی ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کبھی کوئی قرض ہو گیا تو پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، اس نے قرض لے لیا، تو ان قرض کے اتارنے کے جو انتظامات ہیں وہ بہت زیادہ جلد ہو جائیں گے، بہت زیادہ بہترین ہو جائیں گے، اور اس طرح سے ہوں گے کہ آپ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ محترم ویورز، یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرتی چلی جاؤں کہ میں نے ایک درود پاک اپنی جو ہے وہ جاننے والی سسٹر کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ ان کا بھی جو ہے نا وہ قرض کا ایشو تھا، تو ان کا ماشاءاللہ سے ودن 1 ویک جو ہے وہ قرضہ اتر گیا، اور سب اتنا زیادہ حیران تھے، سب اتنا زیادہ خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے اللہ تعالیٰ کی کرام قدرت پہ۔ اور دیکھیں درود پاک نے کس طرح سے ان کی پریشانی کو صرف 1 دن میں ٹال دیا، اور جبکہ وہ مسئلہ جو ہے وہ 3-4 سال سے چل رہا تھا۔ اس لیے آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا نواز دے گا۔ اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن اللہ پاک رحم و کرم کے صدقے بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا۔ ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت بڑے اطمینان کی بات ہے کہ قیامت والے دن اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے۔ اس درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ جو شخص دن میں اس کو ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو 3 بڑے انعامات ضرور ملیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو کھلا پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، تو اس کو فضیلتیں اور برکات اور جو اس کی کمالات ہیں وہ بہت زیادہ ملیں گے۔ اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 313 مرتبہ جو ہے نا وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اگلا تیسرا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم ویورز، یہ تو ہماری روٹین کا ہے نا کہ جب بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک سنتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے اور ایزیلی ہم جو ہے نا وہ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ مختصر ترین درود ہے، اس درود پاک میں سلام بھی موجود ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق یہ درود پاک دنیا میں سب سے زیادہ ورد کیا جاتا ہے۔ یہی بات میں نے ابھی آپ سب سے کی ہے کہ درود پاک جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آتا ہے تو ہم فوراً سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھیں اسکولز میں ہوں، کالجز ہوں، مطلب جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارے جو زبان پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو سوچیں، اس بارے میں سوچیں کہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا اور ہماری زبان پہ درود نہیں آیا تو یہ بہت بڑے علمیہ کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ جنت کا راستہ بھول جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اس درود پاک میں سلام بھی ہے اور یہ مختصر بھی ہے، کم وقت میں زیادہ پڑھ لیا جاتا ہے، اور جو کوئی اس درود پاک کو کثرت سے ورد کرتا ہے تو وہ کمال درجوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک بزرگ تو اس درود پاک کی
اجازت مدینہ شریف سے ملی، انہیں درود پاک کی اجازت جو ہے وہ مدینہ شریف سے ملی، اور وہ روزانہ اس درود پاک کو 1000 مرتبہ ورد کیا کرتے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ اپنی زندگی میں جو ہے نا اس مختصر درود پاک کی جو ہے برکات دیکھی۔ اور کام کاج کے دوران اس کا ورد کرنا بہت آسان ہے، تو آپ اپنی زندگی میں روزانہ کی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں اور بہت ایزیلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسا دن نہ گزاریں جس میں آپ نے درود پاک نہیں پڑھا، ایسا دن محترم ویورز، ایسا دن نہ گزاریں جس میں آپ نے درود پاک نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا درود آتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت درود، اس پہ بہت زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ بھی بن چکی ہیں۔ چوتھا درود شریف ہے صلی اللہ علی محمد۔ یہ درود پاک مختصر ترین درود ہے، لیکن اس میں سلام شامل نہیں ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے 70 رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جیسے ہی کہا صلی اللہ علی محمد تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ اب کوئی انسان پورا دن اس درود پاک کا ورد کرتا رہتا ہے، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر نازل ہوں گی، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے گھیرے میں ہوگا۔ اور محترم ویورز، کتنی خوبصورت بات ہے کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلسل برستی رہے، ہر وقت اللہ کے رحمت کے سائے میں ہو، تو اس شخص کا پھر کوئی کام بگڑتا ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں آتا، اس کی مشکلات خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ دربار الہی سے تمام کاموں کا عزم اسے مل جاتا ہے، اور درود پاک کو پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے زیارت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور اس نے کہا میرے والد آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ کے پاس آ نہیں سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی درود پاک پڑھنے کے لیے بتایا کہ اپنے والد سے کہیے کہ اس درود پاک کو 7 راتیں مجھ پر صلی اللہ علیہ محمد کثرت سے ورد کریں، تو وہ خواب میں ہماری زیارت بھی کرے گا اور ہم سے حکایات بھی کرے گا۔ تو محترم ویورز، وہ شخص واپس گیا، اور اس کے والد نے 7 راتوں تک مسلسل کثرت سے اس درود پاک کو ورد کیا، اور اس درود پاک کی برکت سے ان کے والد نے کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور زیارت ان کو نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکایات روایت کیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا درود شریف صلی اللہ علیہ محمد مختصر بھی ہے، اور بچے بھی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں پڑھنے سے لطف و کرم بھی ملتا ہے، اور روحانیت کے جو درجات ہیں وہ بلند ہوتے ہیں، اور بڑی خوبصورت اس درود پاک کی بات ہے، گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، اور میں نے اس پہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ نیکیوں کی طرف شوق پیدا ہوتا ہے، خواب میں زیارت بسعادت نصیب ہوتی ہے، زندگی کے آسان کام ہو جاتے ہیں، مشکلات میں کمی آتی ہے، اور دن میں ہزاروں مرتبہ آسانی پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو اس درود پاک کے بہت زیادہ کمالات ہیں۔ 5واں درود ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک بھی مختصر ہے، اور اس درود پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کریم بیان کی گئی ہے۔ یہ صفت بڑی باکمال صفت ہے۔ جب آپ بار بار سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ صفت ظاہر ہوتی ہے، آپ پر اثر کرتی ہے، اور پھر آپ کو لطف و کرم ملتا ہے، آپ کو سعادت ملتی ہے، آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کریم کریم کہہ کر پکارتے ہیں، تو اللہ جل کا آپ پر کرم ہوتا ہے، اور انسان کا ظاہر اور باطن نکھرتا چلا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے برکات اور فضیلت بہت زیادہ جلد ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں آنے لگتی ہیں، ٹینشنیں پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ذہنی آسودگی حاصل ہوتی ہے، اور دل جو ہے وہ بہت زیادہ سکون محسوس کرتا ہے، اور کوئی کسی بھی قسم کی پریشانی یا غم جو ہے وہ آپ کے دل کو پریشان نہیں کرتا۔ تو محترم ناظرین، یہ جو ہے محترم ویورز، یہ 5 درود پاک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلا درود تھا صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ دوسرا درود تھا، دوسرے نمبر پہ درود جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تیسرے نمبر پہ درود پاک آپ سے شیئر کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
چوتھے نمبر پہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے درود رحمت صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اور پانچویں نمبر پر آپ سب سے شیئر کیا گیا ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ویورز، یہ 5 درود پاک میں نے اینڈ پہ کمپائل بھی کر دیے ہیں، تو آپ اپنی زندگی کے اپنی مصروفیات کے لحاظ سے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اس میں سے کوئی بھی درود پاک پک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے، اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔